السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو 24 گھنٹے کی زندگی آج کے دنوں میں دی تھی، اس کو آپ نے قیمتی بنایا ہوگا، اللہ رب العزت کو خوب یاد کیا ہوگا، اللہ کو دعاؤں کے ذریعے سے پکارا ہوگا، عبادتوں کے ذریعے سے پکارا ہوگا، اور آپ نے آج کے دن کو اپنے لیے اور اپنی آخرت کے لیے فائدہ مند بنایا ہوگا، یا چلو بنانے کی کوشش تو کیا ہوگا، اور ان کوششوں کو اللہ نے قبول کیا ہوگا۔ تو امید رکھ سکتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور تمام لوگوں کو، تمام میری بہنوں اور بھائیوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ، میرا ہر انسان میری طرف جب آئے تو یہ ناکام ہو کر نہ آئے، بلکہ میری طرف جب بھی آئے، میرے سامنے یہ جب بھی کھڑا ہو تو یہ ایک کامیاب انسان بن کر میرے سامنے کھڑا ہو۔ اس پر ہمارے رب کو بھی خوشی ہوگی، اور ہمارے نفس کو بھی خوشی ہوگی، اور ہمیں خود بھی اپنے آپ پر خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہمارا رب، جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس دنیا کے لوگ ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتے جتنا کہ ہمارا رب ہم سے کرتا ہے۔ اس دنیا کے لوگ ہماری اتنی عزت نہیں کر سکتے جیسے کہ ہمارا رب ہماری عزت کرتا ہے، اور اس دنیا کے کوئی بھی نقشہ، کوئی بھی لوگ، کوئی بھی رشتہ ہمیں اس طریقے سے سنبھال نہیں سکتے، ہماری اس طرح کیئر نہیں کر سکتے جس طرح کہ ہر انسان، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ لڑکا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ جوان ہے، ہر انسان کی جس طرح اللہ رب العزت کیئر کر رہے ہیں، اس کو جیسے سنبھال رہے ہیں، اس کے لیے جیسے دنیا کی چیزوں کو پیدا کر رہے ہیں، رزق کو پیدا کر رہے ہیں، ویسے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو اللہ رب العزت جب ہمارے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے، ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں بھی تھوڑا سا اللہ رب العزت کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ واقعی یار جو رب ہم سے غافل نہیں ہے، جو رب ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، جو رب ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک اللہ کی بات مانیں۔ اور اللہ کی ایک بات کون سی ہے؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری عبادت کرے دنیا میں، اور اس کا بدلہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اس کی عبادتوں کا بدلہ وہ جنت ہوگا۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ، ہر مومن، ہر مسلمان گناہوں سے بچ جائے، بے حیائیوں سے بچ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بدلہ جہنم ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ ہمیں گناہوں سے، بے حیائیوں سے، برے کاموں سے، اپنی نافرمانی سے، شیطان کے کاموں سے اس لیے بچانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ہمیں نفس کی غلامی میں زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے۔ ہمارے لیے جیسے وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، جیسے ہمارا رب ہمارے بارے میں جتنا اچھا سوچ سکتا ہے، ہم اپنے بارے میں بھی اتنا اچھا نہیں سوچ سکتے۔ تو ایک مسلمان کے لیے، ایک امتی کے لیے، ایک مسلم کے لیے، ایک مومن کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی رب کی باتوں پر یقین کر کے اپنی زندگی گزارے، اور اسی یقین کے ساتھ اچھے اچھے اعمال کرے، اور ان اعمال کو کر کے اپنے اللہ کے پاس چلا جائے، اور اللہ رب العزت کا وہ وعدہ یہ اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ لے گا کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اگر تم نیکیاں لے کر آؤ گے تو ہم اس کو بڑھا دیں گے، اس کے وزن کو بڑھا دیں گے، اس کے ریوارڈز کو بڑھا دیں گے، اور اگر تم گناہ کو لے کر آؤ گے تو ہم تمہیں ایک گناہ کے بدلے ایک ہی عذاب دیں گے۔ اور پھر آگے اپورچونٹی بھی دی اللہ نے کہ چلو اگر میں چاہوں گا تو وہ معاف بھی کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا رب ہمیں جنت میں دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہمیں جہنم کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی۔ یار میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت اتنا حکیم ذات، اتنا عظیم ذات، ہاں، اتنی محبتوں والا، اتنی عزتوں والا، اتنی قدرتوں والا، جس کے لیے ساری دنیا کی ساری مخلوق عبادتوں میں لگی ہوئی ہے۔ فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پہاڑ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سمندر اور سمندر کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں۔ زمین، اور پھر چاہے اس کے اوپر پہاڑ ہو یا پہاڑوں کے اندر کوئی مخلوق ہو یا پھر کوئی پتھر ہو، سب اللہ رب العزت سے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، اللہ نے قرآن میں بار بار کہا نا، یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت کو یہ لوگ یاد کر رہے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ اتنی ساری مخلوق اللہ کو یاد کر رہی ہے، جس میں نہ سینس ہے، نہ سینس آف ہیومر ہے،
نہ کوئی عقل ہے، نہ شعور ہے، اس کے باوجود اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ اور ہم اشرف المخلوق ہو کے، ہم اتنے جینیس لوگ ہو کے، ہم اتنے کامیاب، اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہو کے، جو مختلف زبانوں کو سمجھتے ہیں، مختلف مزاجوں کو سمجھتے ہیں، فیس ریڈنگ کر لیتے ہیں، مائنڈ ریڈ کر لیتے ہیں، انسان کے دل کے اندر کے جذبات پہچان لیتے ہیں، ہے نا؟ جب ان ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں تو بہت ساری حقیقتوں پر سے پردے اٹھانے لگ جاتے ہیں ہم، اور ہمارے اندر اتنی بڑی، اتنی کمال کی صفت ہونے کے باوجود ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ ایسی کیا وجہ ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ ہر بندہ یہ سوچے نا یار اپنے ساتھ کہ جب یہ دنیا کی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دنیا کی ساری مخلوق میری عبادت کر رہی ہے تو میں واحد ایک انسان، میرے پاس ایسا کون سا ذریعہ ہے جسے میں پوائنٹ بنا کے اللہ کی عبادت نہ کروں؟ ہاں، اگر ہوتا یہ کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہ ہوتی، اگر ہوتا یہ کہ میں اللہ کی کسی چیز کو استعمال نہ کر رہا ہوتا، اگر ہوتا یہ کہ میں اللہ کے بغیر بھی اپنی زندگی اچھے سے گزار لیتا، یا اگر ہوتا یہ کہ میں خود سے پیدا ہو جاتا، ہوتا یہ کہ میری خود سے بھوک مٹ جاتی، ہوتا یہ کہ میں خود سے میری پیاس بجھ جاتی اور اللہ کے کسی بھی نقشے کے میں قریب نہ جاتا، تب تو چلو ٹھیک ہے، اوکے فائن، میں ایک بے سہارا ہوں، تب تو یہ کہا جا سکتا تھا۔ لیکن جب پیدا بھی اللہ کر رہے ہیں، پیدا کرنے کے بعد بڑا بھی وہ کر رہے ہیں، بڑا کرنے کے بعد صلاحیتیں بھی وہ دے رہا ہے، صلاحیتیں دینے کے بعد اسے استعمال کرنے کی طاقت بھی وہ دے رہا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو کھانا بھی وہ دے رہا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو پانی بھی وہ دے رہا ہے، جب نیند آتی ہے، تھک جاتے ہیں تو سلاتا بھی وہی ہے، اور پھر سونے کے بعد، ایک بے ہوشی کے بعد، ایک چھوٹی موت کے بعد ہمیں اللہ رب العزت دوبارہ زندہ بھی کرتے ہیں، جگاتے بھی ہیں۔ اور میں اللہ کے امر کے بغیر، اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، میں اللہ سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر ایسی کون سی وجہ ہے کہ میں اللہ سے دور چلا جاؤں؟ جب میرا سب کچھ ہی اللہ پہ ہے، جب میرا سب کچھ ہی اللہ کی وجہ سے ہے، جب آپ کا سب کچھ ہی اللہ کی وجہ سے ہے، جب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ انسان میرے بغیر کچھ ہے ہی نہیں، اور واقعی اس دنیا کا کوئی بھی نقشہ اٹھا کے دیکھ لو، اگر اللہ رب العزت اس کے ساتھ نہیں ہے تو کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا ہو جاتا ہے۔ تو یار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو بہت الجھا دیا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں پر خود ہی ظلم کیا ہے یار، ہم نے اپنی زندگیوں میں موجود علم کو استعمال نہیں کیا ویسے کہ استعمال کرنے کا جیسے حق تھا، ہم نے اپنے شعور کو، اپنی صلاحیتوں کو اس جگہ استعمال نہیں کیا آج تک کہ جہاں استعمال کرنے سے میری زندگی اور میری آخرت بن جاتی اور میں کنفیوز نہ ہو جاتا۔ دیکھو آج ہم زندگی کے ہر میٹر میں کنفیوز ہیں، مائیں کنفیوز ہیں اولادوں کو لے کر، اولاد کنفیوز ہے ماں باپ کے ریتی رواجوں کو لے کر، شوہر کنفیوز ہے بیوی کے مزاج کو لے کر، اور بیوی کنفیوز ہے شوہر کے لیے، یار یہ کیسا بندہ ہے، ٹائم ہی نہیں دیتا۔ اسی طرح جو بھی خواہش ہمارے سامنے آتی ہے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیسے پوری کریں، جب لوگ اچھے لگتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کیسے اس کے قریب جائیں، اور اسی طرح جب بزنس مین بزنس کو لے کے کنفیوز ہے، ایک جاب کرنے والا جاب کو لے کے کنفیوز ہے، ایک نوجوان اپنے کریئر کو لے کے کنفیوز ہے، ہر بندے کی صلاحیتیں اس دنیا میں جہاں پر بھی لگ رہی ہیں وہ اس میں کنفیوز ہے بیچارہ، سکون نہیں ہے اسے، آئیڈیا نہیں ہے اسے کہ وہ کیا کرے، کیسے کرے، اپنی زندگی کو کیسے سنوارے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں آیا، یہ ایسے سوالات ہیں کہ انسان کو خود سے کرنے چاہیے تھے، لیکن انسان چونکہ بہت زیادہ مصروف ہو گیا نا، زندگی بہت فاسٹ ہو گئی، دور بہت فاسٹ چل رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، ٹیکنالوجی نے باہیں کھول کھول کر ہمارا استقبال کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو ایک فون تھا اور اس فون میں صرف کال آتی تھی اور کال جاتی تھی، پھر آہستہ آہستہ میسج کا سمجھ آنے لگ گیا، میسج آتے تھے، میسیجز جاتے تھے، وہ بھی کبھی کبھی سگنلز کی وجہ سے، سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے لیٹ جاتے تھے، لیٹ ڈیلیور ہوتے تھے، اور ہم گھنٹوں کسی کے میسج کا انتظار کرتے تھے، ہم گھنٹوں مہینوں کسی کی کال کا انتظار کرتے تھے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ زمانہ اپڈیٹ ہوتا رہا، چیزیں اپڈیٹ ہوتی رہی، نیو ورژن سامنے آتے رہے، نیو ٹیکنالوجی ہمارے سامنے آتی رہی، ایک سے بڑھ کر ایک نیا فیچر آتا رہا ہماری زندگی میں، اور ہم اس کو استعمال کرتے رہے، ہم اس سے لطف اندوز ہوتے رہے، اور اتنے لطف اندوز ہو گئے کہ آج وہ دور ہے کہ ہم اپنے قیمتی جسموں کو، اپنی قیمتی صلاحیتوں کو
اپنی قیمتی تھاٹس کو، ویژنز کو، مشنز کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا، ٹیکنالوجی کے حوالے کر دیا اور اپنا قیمتی ٹائم انہی چیزوں میں گزار رہے ہیں۔ قرآن جو کہ ایک ہارڈ کاپی کی شکل میں ہمارے گھروں میں ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جسے ہم چھو سکتے ہیں، جسے ہم چوم سکتے ہیں، جسے ہم سینے سے لگا سکتے ہیں، جسے ہم انگلی پھیر پھیر کے پڑھ سکتے ہیں، جس پہ ہم غور کر سکتے ہیں، وہ ہم اس ہارڈ کاپی کو ہم ٹچ تک نہیں کرتے۔ اور ایک ایسا سافٹ ویئر جس میں نہ ہم کسی کو چھو سکتے ہیں، نہ کسی کو آنکھوں کے سامنے پا سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ کسی سے کچھ لے سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، سوشل ایپ کے ذریعے سے۔ یہ ایک سافٹ ویئرز ہیں اور ہماری زندگی ان سافٹ ویئرز میں ہی گم ہو کر رہ گئی، اور جو ریالٹیز تھی وہ ہماری زندگیوں سے آہستہ آہستہ نکل گئی۔ تو ان ریالٹیز کا ہماری زندگیوں سے نکل جانا ہماری زندگیوں کے کنفیوز ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ ہمارے تھاٹس بدل گئے، ہمارے شوق بدل گئے، ہمارے مشنز بدل گئے، ہمارے ویژنز بدل گئے، ہمارا کام کرنے کا طریقہ بدل گیا، ہمارا بول بدل گیا، ہمارا اخلاق بدل گیا، سب کچھ بدل سا گیا۔ نفس آزاد ہو گیا، ہم غلام ہو گئے، شیطان پاورفل ہو گیا ہمارے اوپر، اور ہم اشرف المخلوق ہو کر کمزور ہو گئے، ویک ہو گئے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو اگر ہم بلائیں، پکاریں تو وہ ہم سے نیکیاں بھی کروا سکتا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان بڑا ظالم ہے، شیطان بڑا طاقتور ہے، نفس بہت زیادہ ہیوی ہے، نفس مجھے کہیں سے کہاں لے جاتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا رب طاقتوں کا مالک ہے، ہمارا رب ہمارا خالق ہے، ہمارا رب اس پوری دنیا کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ یقین جب دل سے نکلا تو ہمیں بس یہی نظر آ رہا ہے کہ نفس ہم سے گناہ کروا رہا ہے، شیطان ہم سے گناہ کروا رہا ہے۔ پھر دوسری جگہ ہمیں یہ ریئلائز نہیں ہو رہا، اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا، اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ میرا رب مجھ سے نیکیاں بھی کروا سکتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی مدد کو اپنے ساتھ لے لوں، اگر میں اپنے رب کے یقین کو اپنے دل میں بٹھا لوں، اگر میں تھوڑی سی محبت اظہار کر دوں اللہ سے، تو میری زندگی نیکیوں میں گزرے گی، میرا نفس مجھ سے ہار جائے گا، شیطان کی ہمت بھی نہیں ہوگی مجھ سے کوئی گناہ کروانے کی۔ ہم نے اللہ کی طاقت کو سمجھا نہیں، ہم نے اللہ رب العزت کو پکارا نہیں، ہم بے حیائی کے حوالے ہوتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ شیطان کروا رہا ہے، یہ سوچتے رہے کہ نفس بڑا ظالم ہے، یہ سوچتے رہے کہ ہم بہت کمزور ہیں۔ اوکے ویل صحیح ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک سیکنڈ کے لیے مان لیا جائے تو اللہ کی طاقت کہاں ہے؟ اللہ کو کب پکارو گے؟ جب تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تمہارے گناہ تمہاری زندگی برباد کر رہے ہیں، جب تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تمہاری نفس کی خواہشوں کے پیچھے جو تم روا دوا ہو، جو چل رہے ہو، اس کی وجہ سے تمہاری زندگی کنفیوز ہو رہی ہے اور تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو اللہ کو کب پکارو گے؟ اس سے بھی زیادہ کمزور سچویشن تم پہ آنا باقی ہے کیا؟ کہ آج تمہاری زندگی میں کوئی عبادت نہیں ہے، آج تمہاری زندگی میں اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، آج تمہاری زندگی میں اللہ کو ٹائم دینا تک نہیں ہے، آج تمہاری زندگی میں اللہ رب العزت کی نشانیوں پر غور اور فکر کر کے اللہ کی معرفت کو دل میں بٹھا لینا، اللہ کی یقین کو دل میں بٹھا لینا، یہ نہیں ہے۔ اور تمہاری زندگی میں گناہ ہے، تمہاری زندگی میں نفس کی چاہتے ہیں، تمہاری زندگی میں ڈھیروں کمزوریاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم کمزور ہو چکے ہو، تم کمزوری کی سچویشن سے گزر رہے ہو، تو کب پکارو گے اللہ کو؟ انسان جب کمزور ہوتا ہے تو اس کا آخری سہارا، لاسٹ وش، لاسٹ ہوپ کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت ہوتا ہے۔ تو اللہ کا یقین جب دل میں ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کی زبان، آپ کا دل، آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا کہ پکارو اللہ کو، وہ تمہیں نکال لے گا ان بے حیائیوں سے، پکارو اللہ کو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا، پکارو اللہ کو، وہ تمہاری کمزوریوں کو طاقت بنا دے گا، پکارو اللہ کو، وہ تمہیں نفس اور شیطان کی قید سے آزاد کر کے اپنی غلامی کے لیے قبول کر لے گا۔ لیکن ہم پکارتے نہیں ہیں نا، مسئلہ یہ ہے ہم بھروسہ نہیں کر رہے نا،